اللہ کے نبی کی اور ازواج مطہرات کے درمیان زندگی قائم تھی، اور جو رشتہ قائم تھا، جو حسن سلوک، جو پیار، جو محبت، چونکہ نبی کی زندگی ہمارے لیے زندگی کے ہر گوشے میں نمونے عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ صرف اس معنی کر نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، نہیں، بلکہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، خواہ وہ معاملات ہو، موالات ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، ایلا ہو، خلا ہو، زہار ہو، قسم ہو، کفارہ ہو، وراثت ہو، وصیت ہو، ترکہ کے مسائل ہو، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی زندگی ہمیں دستور فراہم کرتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا طریقہ کار ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ بس چند جملے آپ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی پیغمبر اعظم ہے نا، ہادی اعظم ہے نا، مرشد اعظم ہے نا، مبلغ اعظم ہے نا، باوجود اس کے ازواج مطہرات کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہوتا تھا، ان کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ کبھی آپ کچن میں تشریف لے جاتے تھے اور ازواج مطہرات میں سے کوئی آٹا گوندتی تھی، بلکہ ایک روایت میری نظر سے ایسی بھی گزری ہے کہ حضرت فاطمہ آٹا گوند رہی ہے روٹی بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی مبلغ اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، رسول اعظم ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر آٹا گوندنے میں شریک ہو رہے ہیں۔ گویا کہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اگر گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو تمہارا طریقہ کار اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اعظم ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ تشریف لاتی ہیں۔ حضرت عائشہ جیسے پہنچتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ ماں عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرانے لگے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ، تم مجھے اس قدر مرغوب ہو، تم مجھے اس قدر محبوب ہو جیسا کہ شہد کے ساتھ کھجور ملا کر کھانا پسند۔ ماں عائشہ بھی تو ماں عائشہ ہے نا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار غار مصطفیٰ کی بیٹی ہے نا۔ تربیت کس گھر میں ہوئی ہے؟ پرورش تو یار کے گود میں ہوئی ہے نا۔ ماں عائشہ کہنے لگتی ہے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اتنے محبوب ہیں، اتنے مرغوب ہیں جیسا کہ شہد اور مکھن ملا کر کھانا پسند۔ حضرات آپ بتائیے، اس دیواجی زندگی میں اگر ان سنہرے اصولوں کو ہم اپنا لیں تو ہمارا مکان نہیں رہے گا، جنت نشان بن جائے گا، امن و چین کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گاہ بگاہ ازواج مطہرات کے کام پر، ان کی خدمات پر، رسوئی گھر کی خدمات پر، ان کے کھانا بنانے پر ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور ان کے حوصلے کو بڑھایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی تعریف کیا کرتے تھے، آئیے حضرت عائشہ کن الفاظ سے اپنے شوہر نامدار آقائے کائنات پیغمبر اسلام کی تعریف کر رہی ہیں۔ کیا عربی کا شعر ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آج اگر تھوڑا کھٹپٹ ہو گیا تو بیوی اپنے شوہر کے بارے میں نہ جانے کہاں جا کر عیب بیان کرتی ہے، برائی بیان کرتی ہے، میرا شوہر تو ایسا ہے، میرا شوہر تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ مگر قربان جائیے حضرت عائشہ کے ان جملوں پر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، اے دنیا کی عورتوں سنو، ہمارے لیے ایک سورج ہے اور ایک سورج آسمان کا بھی ہے۔ ایک سورج آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو رات کی تاریکی چھڑ جاتی ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور سورج اپنی کرنوں سے اکناف عالم کو بقعہ نور بنا دیتا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج آسمان کا ہے مگر ایک سورج ہمارا بھی تو ہے۔
تم آسمان کے سورج کی تعریف کر رہے ہو، مگر سنو ہمارے سورج کی شان کیا ہے۔ نبی کی شان میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، وہ شمسی خیر من شمس السماء، اے دنیا والا سنو، وہ آسمان کا سورج ہوگا جو دنیا کو روشن کر رہا ہوگا، مگر میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ وہ شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ شَمْسَ السَّمَاءِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وہ شمسی تطلع بعد العشاء، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔